جو پاکستان اور انڈیا کا جو سرحد ہے اس میں یہ بنیادی طور پہ 4 قسم کی یہ لکیریں ہیں، جن میں سے ایک تو انٹرنیشنل بارڈر ہے جو کہ ریکگنائزڈ بین الاقوامی سرحد ہے اور وہ 2175 کلومیٹر لمبی ہے۔ پھر ہمارے اور انڈیا کے درمیان ایک ورکنگ باؤنڈری ہے، اور یہ ورکنگ باؤنڈری جو ہے کچھ سال پہلے تک انڈیا بھی اس کو ورکنگ باؤنڈری کہتا تھا، اب انہوں نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر کہنا شروع کر دیا۔ یہ 202 کلومیٹر ہے۔ پھر ہماری لائن آف کنٹرول ہے، اور وہ جو کشمیر کا جو حصہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر سے جدا کرتی ہے، وہ 767 کلومیٹر۔ اور پھر اس کے بعد ایک چوتھی لائن ہے جو NJ 9842 سے اندرا کول تک جاتی ہے، اور جسے ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، وہ 118 کلومیٹر، اور ٹوٹل جو یہ سرحد ہے یہ 3252 کلومیٹر لمبی ہے۔ پاکستان نیوی نے آج جو پریس ریلیز بھیجی جس میں انہوں نے بتایا کہ سب مرینز نے انگریس کرنے کی کوشش کی پاکستان کے پانیوں میں، اور اس میں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جو اینٹی سب مرین وارفیئر جو ہے جس میں آپ ایریل پلیٹ فارمز بھی استعمال کرتے ہیں، سرفس شپس استعمال کرتے ہیں، سب مرینز استعمال کرتے ہیں، اور اسینشلی اس میں یو فائنڈ، ٹریک، ڈٹر، ڈیمیج اور ڈسٹروائے ا سب مرین۔ تو آج جو پاکستان نیوی نے کیا وہ فائنڈنگ، ٹریکنگ اور ڈٹرنگ تک تھا، لیکن ایسکیلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل افتخار راؤ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سر، تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ ان دا پروگرام۔ ایڈمرل راؤ سر، اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے، کیونکہ انڈیا کی ایک اینڈ دے آر ورکنگ آن دیٹ ایمبیشن ٹو کریٹ اے بلو واٹر نیوی، ہمارا انفارچونیٹلی نیوی کے لیے جو ایلوکیشنز ہیں وہ ہمیشہ کم رہی ہیں، وی اسٹل اے براؤن واٹر نیوی، اور جو انڈیا کا جو سب مرین فلیٹ ہے جس میں یہ اکولا، اروہانت وغیرہ، یہ وہ اب دے آلسو وانٹ ٹو گو فار این SSN اینڈ SSBN کیپیبلٹی۔ تو یہ جو کانٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ کرنا ہے تو یہ ایک دفعہ کیا وہ ٹریک ہو گئے، بٹ اگلی دفعہ پھر وہ انگریس کرنے کی کوشش کر سکتے۔ تو ان کی اور ہماری جو کیپیسٹی ہے اس میں جو اضافہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاؤ وڈ یو سی کہ مطلب جو PN کی جو کیپیسٹی ہے وہ اگر کم ہوتی رہی اور IN کی بڑھتی رہی تو پھر ہم اس کو کیسے جو ہے نا کریں گے اس معاملے کو؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی اکانومی اور ان کا سائز اور ہماری اکانومی، ہم نے اپنے وہ جو ہے اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا ہے۔ پلیٹ فارم بائی پلیٹ فارم وی کین نیور میچ دیم، اف وی ٹرائی ٹو میچ دیم ول کرمبل، تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اور ان کے جو اپروچ ہے وہ اگریسو اپروچ ہے، ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ، دے آر اگریسو ویپنس، اگریسو پلیٹ فارمس، ڈیفینسو نہیں ہے۔ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ڈیفینسو بیسیکلی، تو اس لیے ہماری لمیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہ لمیٹڈ ریکوائرمنٹس اس لیے بھی ہیں کہ ہماری لوکیشن اتنی اچھی ہے کہ گلف کے نزدیک وغیرہ ہے۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ جو سی پیک سے ریلیٹڈ، میری ٹائم اکنامک ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ اگر چند ایونٹس ساؤتھ آف گوادر کریٹ ہو جاتے ہیں، 2-3 وہ کوئی بورڈ دبو دی یا کچھ اور چیز ہو گیا، تو انٹرنیشنل مرچنٹ ٹریفک وہاں آنے سے شائع ہوگی۔ وہاں پہ وارڈ سرچارج وغیرہ لگا دیا جائے گا، وہاں پہ انشورنس چارجز بڑھ جائیں گے، فریٹ مہنگا ہو جائے گا، اور شپس وغیرہ وہاں پر آنے کم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک سیناریو جو پیش کیا کہ کس طریقے سے کاسٹ جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے اگر ان کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ادھر سدرن ایریاز میں واٹرز میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ایک منصوبہ یہ لگتا ہے ٹو انکریز دا کاسٹ۔ آپ نے فٹیگ کا ذکر کیا، اس کے اندر اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹروپس جو ہے کچھ نکالنے پڑے فرام دا ویسٹرن سائڈ، ان کو یہاں پہ ڈپلوائے کرنا پڑے، اس کی بھی اپنی ایک کاسٹ ہے۔ تو آئی تھنک دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ اجاز بات یہ ہے کہ اس کو گریٹر ڈیزائن کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے تو دیٹ وڈ میک دا تھنگز ویری کلیئر۔ بات یہ ہے کہ انڈیا ایسے کر کیوں رہا ہے، یہ ساری اگر آپ 5 ڈیولپمنٹس کو دیکھیں اس نظر میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ امریکن بیس پہ اٹیک ہوا افغانستان میں، جہاں پہ ان کے 3 سولجر اور کچھ مارے گئے اور زخمی ہوئے، اور ان کے بڑے اسٹیبلشڈ بیس کے اوپر اٹیک ہوا دہشت گردوں کا۔
پھر افغانستان اسمبلی میں 7 کیبنٹ ممبرز کو انٹرنل ڈرفٹ کی وجہ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا. دوستم، غنی اور عبداللہ ان کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے اور ایک انسٹیبلٹی اس یونٹی گورنمنٹ میں ڈس یونٹی کا فیکٹر بڑا پروناؤنس ہو گیا ہے. اس کو بھی دیکھیں. اور پھر جو کشمیر میں انڈیا کر رہا تھا اس کو سکرین آف کرنے کے لیے انہوں نے ایک تو ہمارے ساتھ انگیجمنٹ شروع کر دی، ہمارے ٹروپس کو ٹائر آؤٹ کرنے کی اور فیٹیگ فیکٹر انڈیوس کرنے کے علاوہ وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں پریپریٹری انوائرمنٹ بیفور ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکس اوور. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انڈین کمیونٹی کو وزٹ کیا تھا اس میں انہوں نے 2 باتیں بڑی واضح کہی تھیں وچ ور کوائٹ ان ایکسپیکٹڈ. ایک اس نے ممبئی سٹرائک کی بات کی تھی کہ جو ممبئی کے اندر اسلامک ایکسٹریمسٹ نے دہشت گردی کی ہے ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں گے اسلامک ایکسٹریمزم کا جو ہو رہی ہے. انڈیا اور پاکستان، انڈیا اینڈ چائنا ول ڈیولپ ریلیشن اینڈ ٹیک دیم ٹو نیو ہائٹس. یہ میسج ملنا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور ایک مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ ان کا ایک سینٹیمنٹ سامنے آنا، اگر اس کو دیکھیں تو ایک طرف تو افغانستان میں تمام تر ناکامیوں کا بوجھ ہم پہ ڈالا جائے گا اور ذمہ داری ہم پہ ڈالی جائے گی کہ جی دیکھیں ادھر دہشت گردوں نے امریکن بیس کو بھی سٹرائک کر دیا، افغان گورنمنٹ کو بھی ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی انگیجمنٹ ہے. تو ایک تو یہ وہ پریپریٹری ماحول بنا رہے ہیں فیٹیگ فیکٹر انڈیوس کرنے کے علاوہ انٹرنیشنل پریشر بڑھانے کے لیے امریکہ کی بیک پہ اس کو اپنے بیک پہ رکھ کے وہ ہمارے اوپر پریشر بڑھانے کی کوشش کر دی ہے. اور اب گراؤنڈ کے علاوہ وہ نیول فرنٹ پہ بھی چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے آج ایک ان ایکسپیکٹڈ سے حرکت کی ہے جو مس کیلکولیشن کی صورت میں، یا اگر پی سی اورائن کا ہم ریونج لینا چاہتے تو آج ایک بہترین موقع تھا، لیکن ہم نے بڑی سمجھداری سے اور عقل مندی سے یہ ایڈونچرزم نہیں کی اور دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ لک وٹ انڈیا از ڈوئنگ. اور اگر یہ آج ہو جاتا تو جو چائنا اور پاکستان کی نیول ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے اس کے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹی کریٹ ہو جاتی کہ دیکھیں یہ کس موقع پر ایک ٹارگیٹنگ ہو گئی ہے ایک ایسٹ کی، اسٹریٹجک ایسٹ کی. تو ان سارے فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بار بار ایک ہی طرف آنا پڑتا ہے کہ جس طرح پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کی صورت میں ان انوائٹڈ وہ پہنچ گئے تھے انڈیا ڈی ایسکلیٹ کرنے براس ٹیکس کو. آج اگر پرائم منسٹر پیناما لیک سے تھوڑے سے اپنے آپ کو نکالیں اور اس ڈپلومیسی کی طرف دھیان دیں تو مے بی وی کین اوائڈ این ایمبیرسنگ سچویشن. اوکے، ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ میجر نجات.